کہ امریکہ کے اخبارات میں ایک خبر چھپی، $238 ملین جو ہیں وہ امریکہ نے سرکاری طور پہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہے اس کی پارٹی کو ٹرانسفر کیا ہے۔ ٹھکم ٹھکائی نیڈز ٹو گو آن، ٹھیک ہے، ٹھکم ٹھکائی چاہے اگیات ویر کریں، چاہے ٹی ٹی پی کرے، چاہے بلوچستان والے کریں، چاہے جہاں مرضی سے کرے، اور جو بھی بھارت کر رہا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب $238 ملین جو ہے وہ امریکہ نے ٹرانسفر کیا ہے، تو پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کرنے کے لیے تو اور بھی بڑی ساری فنڈنگ دستیاب ہو سکتی ہے۔ پاکستانیوں نے ایک نیریٹو لگا رکھا تھا کہ بھارت کے جو اگیات ویر ہیں وہ آ کے ہمارے بندوں کو ٹھوک رہے ہیں، اور ٹھوکتے رہنے چاہیے۔ میں تو یہ بولتا ہوں صاحب، بھارت کو اوپنلی بولنا چاہیے، ہاں جی ہم ٹھوک رہے ہیں یار، جو کرنا ہے کر لے جا۔ صاحبزادہ جو ہے جس کو اس کے باپ نے نہیں پالا، جس کو اس کی ماں نے نہیں پالا، جس کو پاکستان کے ایک ادارے نے پالا، اور وہ انڈیا سے پیسے پکڑ کے پاکستان میں کشمیری مجاہدین کی کلنگ کے اندر ملوث ہے، وہ مجرم۔ وہ صاحب there is something known as karma and it is a you know what after that، ٹھیک ہے، it bites you on your backside، and یہی چیز ابھی پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب تم لوگ ڈنکی مار کے کینیڈا پہنچ سکتے ہو، ڈنکی مار کے امریکہ پہنچ سکتے ہو، ڈنکی مار کے پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام کی ایسی تیسی جو کہ آلریڈی ہے، جنہ نے کری تھی ایسی تیسی، تم لوگ اور ایسی تیسی پھیر سکتے ہو، کیا تم ہاتھ میں ہتھیار لے کے جہاد کے لیے، جہاد نہیں بول پاتے پاکستانی پنجابی، جہاد کے لیے، تم جہاد کے لیے فلسطین نہیں پہنچ پا؟ نمستے دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، پاکستان آرمی کے ٹھکائی کے لیے امریکہ نے طالبان کو دیے پیسے۔ ویڈیو اچھا لگے تو ہمیں لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دھنیہ واد۔ ان کے خیال کے اندر ایمان کا حصہ ہے۔ 3 انہوں نے کیمپ کھول دیے ہیں ٹی ٹی پی کے لیے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، یہ افغان طالبان ہے، اور وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر نہیں لیکن دنیا کے اندر وہ یہ بیانیاں بیچ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر شریعہ نافذ کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں پاکستان کو قبضہ کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاک فوج ہے۔ تو پاک فوج کو کمزور کرنے کے لیے، اس پہ حملہ کرنے کے لیے آپ ہماری مدد کیجیے۔ تو پاک فوج پہ حملہ کرنے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے جتنے بھی عناصر ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ ان کی مدد کو آ گئے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ امریکہ کے اخبارات میں ایک خبر چھپی ہے کہ گزشتہ 2 سال کے اندر ایک اکاؤنٹنگ کی غلطی کے باعث $238 ملین جو ہیں وہ امریکہ نے سرکاری طور پہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہے اس کی پارٹی کو ٹرانسفر کیا ہے۔ یہ امریکہ کے اندر وہ اپنا سارا کھاتا جاری کرتے ہیں نا، ہر 6 مہینے کے بعد یا ہر 3 مہینے کے بعد یا ہر مہینے کے بعد، اس کھاتے کے اندر وہ ریکارڈ کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے جی۔ امریکہ کا سب سے مضبوط فائنانشل سسٹم، اکاؤنٹنگ کا نظام، اور اس سے جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ ادھر آ گئے۔ تو میں نے پھر ایک بندے سے پوچھوایا، میں نے کہا یار وہ جو ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں جن کے یہاں پہ بڑے مدارس ہیں، وہ آج کل افغانستان گئے ہوئے ہیں، تو ان کو اس پوری صورتحال کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے لوگوں کو وہ کچھ نہیں کہتے جو پاکستانی معاشرے سے بچے اکٹھے کر کے مرنے کے لیے ان کو فراہم کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے اور میرے بچے پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے جو لوگ یہاں سے فراہم کرتے ہیں، ان کی پار جو ہے وہ پذیر آئی ہے۔ جو فیصل آباد سے بھتہ اکٹھا کر کے ان کے نام کے اوپر ادھر پہنچا گیا، $238 ملین جو ہے وہ امریکہ نے ٹرانسفر کیا ہے۔ تو پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کرنے کے لیے تو اور بھی بڑی ساری فنڈنگ دستیاب ہو سکتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ سپاریاں دے رہے ہیں، سپاریاں سے مراد ہے جن کے خلاف یہ کلپ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کا ایجنٹ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا بندہ امریکہ کی فوج کا ایجنٹ ہو جاتا، ایسے ہی پڑے گا۔ ان سے تو بہتر تھا کہ امریکی فوج کا ایجنٹ ہو جاتا، پکڑے گئے نا، ٹھیک ہے نا، موٹی عقل ہے نا، ڈنگر ہے نا، تو ڈنگر پکڑا گیا، اس کا مطلب ہے کہ تم امریکی ایجنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اپنی جو امریکہ کی ایجنٹی ہے نا اس کو یہ جسٹیفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی ملا ہے، یہ جو بھی ملونٹا ہے، ادھر ہمارے ٹکڑوں سے پل کے گیا ہوگا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیسا لگے گا آپ کو کہ ایسے جو پڑھانے والے ادارے ہیں
जहां से सैकड़ों इनके लोग जो हैं उनको रोटी भी दी गई, रहाइश भी दी गई और तालीमी असनाद भी दी गई। वो असातिज़ा हैं और उन्हीं हरामखोरों में से जिस तरह मुल्ला उमर का साहबजादा जो है, जिसको उसके बाप ने नहीं पाला, जिसको उसकी मां ने नहीं पाला, जिसको पाकिस्तान के एक अदारे ने पाला, और वो इंडिया से पैसे पकड़ के पाकिस्तान में कश्मीरी मुजाहिदीन की किलिंग के अंदर मुलव्वस है। वो मुजरम मुलव्वस है, मुल्ला उमर का साहबजादा जो है। और ये जो मलवंटा है बड़ा, क्या नाम है इसका, हैबतुल्लाह अखवंजादा जो है, ये भी बहुत बड़ा इस वक्त ब्रोकर बना हुआ है। और ये दुनिया के जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ ये करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है हम तो गरीब लोग हैं, हमने तो पहले भी इतने लोग जो है अपने बेटे शहीद करवाए हैं इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में और इनकी खुदकुश हमलों के अंदर गए हैं। पता उस वक्त चलना है जब इन्होंने अमेरिकी पैसे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये ईंट रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर यूक्रेन की जंग को काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर पंगेबाजी करने। नैरेटिव में पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव लगा रखा था कि भारत के जो अज्ञात वीर हैं वो आके हमारे बंदों को ठोक रहे हैं और ठोकते रहने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ साहब, भारत को ओपनली बोलना चाहिए, हाँ जी हम ठोक रहे हैं यार, जो करना है कर ले, जा भाग जाए यहाँ से, इट डजंट रियली मैटर। ठुकम ठुकाई नीड्स टू गो ऑन, ठीक है। ठुकम ठुकाई चाहे अज्ञात वीर करें, चाहे टीटीपी करे, चाहे बलूचिस्तान वाले करें, चाहे जहां मर्जी से करे, और जो भी भारत कर रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई पब्लिक में स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। शांति सबसे अच्छा वेपन है। साइलेंस को लोग ना वीकनेस में लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वेपन है, इसको यूज करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी जो अपने लिए गड्ढे खोदते हैं, दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, कहीं ना कहीं उसी गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूं अब्दुल बासित जी, कहीं मिल जाए, मेरे को दिख नहीं रहे आजकल, तो मैं जरा, अगर किसी के साथ उनका कांटेक्ट हो तो जरा बताइएगा, मेरे चैनल पे जरूर आए, ताकि वो बताएं कि भाई अब जो राह की साजिश है उसने पाकिस्तानी को भी फंसा दिया, ताकि हमको पता चले कि साहब अब ये देखो ना, ये बहुत गंदी चीज है। अजीत डोवल साहब को इमीडिएटली रिटायर हो जाना चाहिए, समद गोल को हटा देना चाहिए, यहां तक कि मैं बोलूं मोदी मस्ट रिजाइन, ठीक है। ये पाकिस्तानियों का एक जो गेम प्लान है, सारा टाइम दे वांट टू फोर्स इंडिया इनटू सिचुएशंस। साहब, देयर इज समथिंग नोन एज कर्मा एंड इट इज अ यू नो व्हाट आफ्टर दैट, ठीक है। इट बाइट्स यू ऑन योर बैक साइड, एंड यही चीज अभी पाकिस्तान के साथ हो रही है। मजा अभी आएगा कि ये प्लॉट बाहर आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये तो अभी आया है, कल शाम को उनकी शाम हमारी सुबह में आया है, तो किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी रिएक्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाती है तो पाकिस्तान के जो दिन हैं वो छोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर अभी एक फ्लटरी मचेगी, किस तरह से इसको कवर अप किया जाए। ये केस तो